السلام علیکم۔ سچی بات ہے، سچ بات کہوں تو سچ یہی ہے کہ ساری زندگی سرتاج نے مجھے بہت سنبھال کر رکھا۔ بازار جانے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گوشت، دال، چاول، چینی، آٹا، کبھی کسی کے بھاؤ کا مجھے علم نہیں ہوا۔ شادی سے پہلے تو پھر بھی اکثر اوقات چلی جایا کرتی تھی میں، لیکن اب تو یہ حال ہے، اکثر میں میاں صاحب کو کہتی کہ اگر آپ کا بس چلے تو مجھے کسی ڈبے میں بند کر کے جیب میں رکھ لیں۔ کبھی کہیں بھی جاؤں نہ کوئی مجھے دیکھے گا اور نہ میں کسی کو دیکھوں گی۔ جب آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنا اور پھر جیب میں رکھ لینا۔ سب سے پہلی مرتبہ مجھے اس وقت بازار جانے کی اجازت ملی جب نیا گھر بنایا اور اسے سیٹ کرنا تھا۔ میں بہت خوش تھی، پرجوش تھی کہ کون سا رنگ کس کمرے میں ہونا چاہیے۔ ان دنوں ہر کمرے کا الگ الگ رنگ کرنے کا فیشن تھا۔ ڈرائنگ روم میں بھی صوفوں کا کپڑا کون سا ہونا چاہیے، ٹی وی لاؤنج سیٹنگ روم کی سیٹنگ میں خوب مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد میرے تقریباً 2 ماہ بازاروں کے چکر لگانے میں ہی گزر گئے۔ آخر کار جنوری میں میرے بازاروں کے چکر ختم ہو گئے اور انہی دنوں میرے دونوں بیٹے شہر سے باہر تھے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں۔ میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو کال کر کے اپنے گھر آنے کا کہا اور اپنی نگرانی میں کارپیٹ ڈلوائے۔ خیر، کارپیٹ ڈالنے کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے دروازے اور کھڑکیاں اتارنے پڑیں اور کچھ کو رندہ لگوا کر چھوٹا کرنا پڑا، کیونکہ کارپیٹ اور فرش کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے کارپیٹ کاٹنا پڑے، ورنہ ایسے ڈالنا بہت مشکل پڑ رہا تھا۔ جس دن سارے کام ختم ہوئے، جنوری کی شاید 15 تاریخ تھی۔ اس دن بڑے دنوں کے بعد سالن کو دم لگا کر باہر دھوپ میں چرپائیاں ڈالیں اور آرام سے بیٹھ کر میں نے تقریباً سارے ہی اخبار جہاں ختم کیے، جبکہ اس سے پہلے یہ میری روزانہ کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ جب آپ گھر پر ہوں، موسم بھی انجوائے کریں، اپنے بچوں کو، شوہر کے لیے گھر کو صاف ستھرا کریں اور پھر سکون سے اچھا کھانا پکایا ہو اور آپ اپنی ذات کو وقت بھی دے سکیں، تو خیر اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت کیا ہوگی۔ اس دن مجھے سرتاج کی میں بہت شکر گزار ہوئی، جس نے مجھے بھانت بھانت کے لوگوں کی اچھی بری نظروں سے بچا کر گھر میں رکھا۔ اس دوران میری ضد پر کچھ عرصے تک گھر چلانے کا خرچہ بھی میں نے اپنے پاس رکھا۔ اس میں میرے خود کے پیسے بھی خرچ ہو جاتے تھے، اس کے بعد خرچ بھی واپس کر دیا اور اس کے بعد آج تک راوی چین ہی چین ہے۔ میری زندگی میں گھر سے باہر کی دنیا سے میرا واسطہ بہت کم پڑا۔ جو کچھ تھوڑا بہت پڑا تھا تو وہ چند الفاظ اخذ کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تجربات میرے تجربے سے تھوڑے مختلف ہوں۔ بہرحال جو میں نے مشاہدہ کیا، جس کے مطابق درزی، رنگ ساز اور باقی دکاندار اکثر وعدے کا پاس نہیں کرتے، اب جتنا مرضی کچھ بھی کر لیں، لیکن بازار میں کوئی بندہ بھی آپ کا باپ یا بھائی نہیں ہے، سوائے اس کے جو آپ کے سگے بھائی اور باپ ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر گھر کو، گھرداری کو، موسم کو اور بچوں کو انجوائے کرتی ہیں، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہیں باہر کی زندگی سے۔ پھر بھی بہت آسان ہے گھر کے اندر کی زندگی گزارنا۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کو آسانی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورت، بچیاں اور لڑکیاں جن کو ہر طرح کا سکون میسر ہے اور باہر کی پریشانیوں سے دور ہیں، تو انہیں ہر دم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر کی زندگی بہت بھیڑ اور بہت پریشانی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس زندگی کا شکریہ اور اللہ پاک کا بہت بہت احسان جو یہ زندگی اس کی طرف سے ہمیں تحفہ ملی، اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔